نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمایا اور موت تک خبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی حفاظت کے ذرائع پر بات چل رہی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم نشین کے اوصاف بیان کیے کہ کس کی صحبت کو اختیار کیا جائے، کس کے پاس بیٹھا جائے اور کس کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. وہ 5 باتیں بیان فرمائی. ان 5 باتوں میں سے چوتھی بات یہ تھی کہ وہ بدعتی نہ ہو، کیونکہ اس کے تعلقات سے بدعت کے ساتھ متاثر ہو جانے کا اندیشہ ہے. جیسے کہ صحبت میں جائے گا تو وہ اثرات، وہ رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے انسان کے اوپر، اور جب بار بار ملاقات ہوتی ہے، بار بار میل جول ہوتا ہے، تو اس کی جو مذمت ہے اس برائی کی، بدعت کی یا کسی اور برائی کی، وہ اندر سے نکل جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آدمی کسی گناہ کا، کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو پہلی دفعہ اس کے لیے وہ گناہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ پہاڑ اس کے اوپر گر رہا ہے، بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، اندر سے ڈرتا بھی ہے. لیکن اگر اپنی شامت اعمال جو سے وہ کر لیا، اب کرنے کے بعد اس درجے کا ڈر اور خوف اس کے اندر نہیں رہتا. پھر دوبارہ تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ دوبارہ گناہ کر، پھر تقاضا پیدا ہوتا ہے. بالآخر وہ گناہ کرتے کرتے اس کی مذمت اندر سے نکل جاتی ہے، اور جب وہ مذمت اندر سے نکل جاتی ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس برائی کی رغبت دل میں آ جاتی ہے اور زبان سے اس کی تعریف بھی کرنے لگتا ہے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ یہ سوشل میڈیا کی جو لعنت ہے، تو اس پر کتنے لوگ اپنی خرافات کو ڈالتے ہیں. اب یہ کیا چیز ہے کہ پہلے تو وہ زمانہ تھا کہ آدمی اپنی برائی کو چھپایا کرتا تھا، چھپ کر برائی کرتا تھا، اور ہو جاتی تھی اسے چھپاتا تھا، کسی کو پتہ نہ چلے. لیکن آج تو بڑے فخر سے اسے فیس بک پہ ڈال دیا جاتا ہے، انسٹاگرام پہ ڈال دیا جاتا ہے، ساری اپنی سٹوریز وہاں پہ اپلوڈ کی جاتی ہیں. اب یہ کیا چیز ہے کہ اندر کی خباثت کا پتہ چلتا ہے کہ اندر انسان کی کس قسم کی خباثت ہے. اگر طبیعت کے اندر کوئی پاکیزگی ہوتی، کوئی اندر سے لطافت ہوتی، تو کبھی آدمی اس چیز کو گوارا نہ کرتا کہ اپنی خرابی کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرے. تو اس لیے بدعتی سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے، نہ بدعتی کی صحبت میں جانا چاہیے. آگے ایک بات ہمارے حضرت شفیق الامت نور اللہ مرقدہ کی بیان کی. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی شیخ سے جانے میں انجانے میں ایسے شیخ سے تعلق قائم کر چکا ہے کہ جو اہل بدعت میں سے ہے، اور اس کے جو عقائد ہیں، اس کے جو نظریات ہیں، وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں، وہ سلف صالحین کے مطابق نہیں، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا طریقہ ہمارے حضرت چونکہ اپنے اس سلوک کے امام تھے، تو اس کا طریقہ حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ خاموشی کے ساتھ بالکل چپکے سے تعلق ختم کر دیں. اس کا اعلان نہ کرے کہ میں تعلق کو توڑ رہا ہوں، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس اعلان کرنے میں بجائے خیر کے شر پیدا ہو جاتا ہے. وہ سامنے والا سمجھتا ہے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جا کر بہکائے گا، نہ معلوم کہاں کا ہماری برائی کرے گا، تو پھر کوئی دوسرا آدمی وہ در پہ آزار ہو جاتا ہے، تکلیف پہنچانے کے در پہ ہو جاتا ہے.
تو اس لیے فرماتے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑ لے اور خاموشی کے ساتھ الگ ہو جائے، اور اس تعلق توڑنے کی اطلاع کرنا بھی مناسب نہیں، بس قطع تعلق کر کے بیٹھ جائے، اور اس کے بعد کسی محقق شیخ کا دامن پکڑ لے، کیونکہ اپنے کو فارغ نہ رکھے۔ اگر فارغ رکھے گا تو وہ چیز اس کے لیے تنزلی کا ذریعہ بن جائے گی۔ آگے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، وہ تلاش کرتا ہے کہیں اسے کوئی شیخ مل جائے، لیکن باوجود تلاش کے اسے شیخ نہیں مل رہا۔ اب ایسا شخص کیا کرے؟ تو فرمایا کہ اگر اسے کوئی ایسا شیخ نہیں ملتا کہ جو کہ بابرکت صحبت ہو، کوئی شیخ ایسا محقق ہو کہ جس کی صحبت میں جا کر بیٹھے، یا جو شیخ کی تعریف ابھی پچھلے دنوں میں گزری ہے کہ شیخ کامل کی پہچان کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اور وہ مختلف اکابر کی، مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تمام تعریفیں بیان کی گئیں، تو اس معیار پر اگر کوئی شیخ کامل اسے نہیں مل رہا، اب یہ کیا کرے؟ تو فرماتے ہیں کہ بزرگان دین کے مواعظ اور ملفوظات کا مطالعہ کریں، اپنے کو فارغ نہ رکھیں، اور اس مطالعے کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ بھئی اپنی اصلاح کی نیت سے میں یہ مطالعہ کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ انسان کی جو نیت ہے اس کی نیت کا اثر اس کے عمل پر ضرور پڑتا ہے۔ اگر صرف معلومات کے لیے اس نے وہ مطالعہ کیا تو ممکن ہے معلومات حاصل ہو جائے، لیکن پھر وہ معلومات کی حد تک رہے گی، پھر عمل کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو طالب اصلاح سمجھ کر، اصلاح کا محتاج سمجھ کر اب اس کو کسی دینی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس میں بزرگان دین کے مواعظ اور ملفوظات ہونے چاہیے، اور ایسی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ جس میں توکل کا، صبر و شکر کا، تقوی کا، طہارت کا، ان چیزوں کا بیان ہو، اخلاقیات کا، کہ جس میں اچھے اخلاق بھی بتائے گئے ہوں اور برے اخلاق بھی بتائے گئے ہیں، کہ اچھے اخلاق کو اختیار کرنا ہے اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب جب تک اسے صحبت نہ ملے اس وقت تک ایک تو وہ کتابوں کا مطالعہ کرے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ خلوت میں، تنہائی میں بیٹھ کر کچھ دیر اللہ کا ذکر کرے اور درود پاک کا اہتمام رکھے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ درود پاک کی جو کثرت ہے نا، یہ درود پاک کی کثرت یہ بھی انسان کے لیے رہبر بن جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی بہت سی گتھیاں، بہت سی الجھنیں وہ سلجھتی رہتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں راستہ اسے ملتا رہتا ہے، کیونکہ درود پاک کی جو برکات ہے وہ بے شمار ہے۔ تو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کریں، اور خلوت اور تنہائی میں ذکر نفی اس بات، لا الہ الا اللہ کا ذکر نفی اس بات کا اہتمام کریں، اور جو کچھ کتاب کے اندر پڑھ رہا ہے اسے اپنی حالت پر منطبق کرتا چلا جائے، انطباق کرتا چلا جائے، کہ اگر توکل کا بیان ہے تو سوچے کہ میرے اندر یہ توکل ہے یا نہیں ہے۔ اگر سوچے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ واقعی میرے اندر توکل کی کمی ہے، تو پھر اس توکل کو اختیار کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے صبر اور شکر میرے اندر کتنا ہے، تو جب اس کا مطالعہ کرے تو اس میں اپنے آپ پر پرکھتا جائے کہ میرے اندر کتنا صبر ہے، کتنا شکر ہے۔ اور اگر انسان اپنے بارے میں، اپنے حالات کے اندر غور کرے تو اسے نظر آتا ہے کہ نہ صبر میرے اندر ہے، نہ شکر میرے اندر ہے، اور اس کی کچھ پہچانے ہیں نا کہ جہاں کوئی ناگواری پیش آئی، اب یہ ناگواری میں یہ انسان آپے سے باہر ہو گیا، جب کوئی مشکل پیش آ گئی اس نے شور مچانا شروع کر دیا، تو یاد رکھیے کہ مشکل اور پریشانی تو انسان کو پیش آ سکتی ہے، لیکن اس مشکل اور پریشانی کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے شور مچانا شروع کر دے، یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کرنا شروع کر دے، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی پریشانی کے اندر اللہ نے جو اس کے حق میں مقدر کیا ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے، اس کے دل میں اعتراض آ جاتا ہے کہ جی میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، یہ مشکل مجھے ہی پیش آنی تھی، یہ نقصان میرا ہی ہونا تھا۔
اب اندازہ لگائیے کہ اسے یہاں پہ راضی برضا رہنا چاہیے تھا، جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پہ راضی رہتا، اس نے جزا فضا شروع کر دی، گلا شکوہ شروع کر دیا، تو اس نے نقصان کس کا کیا؟ اس نے نقصان اپنا کیا کہ اس وقت پر جو صبر کا اجر تھا اس صبر کے اجر کو ضائع کر دیا۔ اور صبر کا اجر کتنا ہے؟ صبر کا جو اجر ہے وہ بے حساب ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صبر کا جو اجر ہے نا یہ بے حساب ہے۔ اب کتنا بے حساب ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ صبر کا جو اجر ہے وہ کتنا زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن صابرین جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو صابرین کو نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ ملیں گے، جن پر دنیا میں مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اور انہوں نے صبر کیا، برداشت کیا، تو نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ ان کو ملیں گے۔ لوگ میدان حشر میں دیکھیں گے، پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں، اتنی نیکیوں کا ذخیرہ ان کے ساتھ ہے؟ تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ اہل مصیبت ہیں کہ جن پر دنیا میں مصائب اور پریشانیاں آئیں اور انہوں نے اس کو صبر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے۔ اسے کہتے ہیں رضا بالقضاء، کہ جو اللہ کی طرف سے قضاء و قدر کا معاملہ پیش آئے، جو اللہ تعالیٰ بندے کے حق میں فیصلہ فرما دیں اور وہ واقعہ پیش آ جائے، اب بندہ کیا کرے؟ راضی رہے۔ تو یہ ہے رضا بالقضاء، اور یہ رضا بالقضاء کا جو مقام ہے نا یہ بہت اونچا مقام ہے، اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتا، لیکن انسان اس کے لیے کوشش کرتا رہے کہ جو معاملہ پیش آئے دل سے راضی رہے کہ یا اللہ میں راضی ہوں۔ آپ دیکھ رہے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر کیسا تھا، کتنی بڑی آزمائش آئی، کیسا امتحان آیا کہ شیطان نے کہا کہ جی یہ تو اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں نا کہ ان کے پاس مال و دولت ہے، تو مال و دولت چلا گیا۔ پھر کہا یہ تو اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس اولاد ہے، اولاد بھی چلی گئی۔ پھر کہا جی اس لیے عبادت کرتے ہیں ان کے پاس صحت بہت اچھی ہے، تو بیماری لگ گئی۔ پھر کیسی بیماری لگی کہ غالباً 17 یا 18 برس ایسے گزرے اس بیماری کے اندر کہ جسم میں بڑے بڑے زخم پڑ گئے اور ان زخموں کے اندر کیڑے پڑ گئے، اور یہ کیفیت تھی کہ اگر کوئی کیڑا جسم سے نکل کے باہر گر جاتا اسے اٹھا کر واپس زخم میں رکھ لیتے، اللہ نے تیری غذا میرے بدن میں رکھی ہے، اس درجے کا صبر تھا۔ ایک مرتبہ شیطان ان کی بیوی کو بہکانے کے لیے آ گیا، عورت تو کم عقل ہوتی ہے، تو آیا بھی کس طرح؟ طبیب کے روپ میں، کوئی حکیم اور طبیب بن کر آیا اور کہا کہ میں تمہارے شوہر کا علاج کر سکتا ہوں، بس ایک بات میری مان لے، اور وہ ایک بات یہ میری مان لے کہ ایک دفعہ مجھے سجدہ کر دے، میں تمہارے شوہر کا علاج کر دوں گا، بالکل صحت یاب ہو جائے گا۔ اب عورت بیچاری ناقص العقل، اس نے کہا اچھا میں تو پوچھ کے بتاؤں گی۔ جب وہ ایوب علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا جی مجھے تو ایک بڑا طبیب ملا تھا اور اس طبیب نے مجھے یہ کہا کہ میں اس کا علاج کر سکتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے، ایک دفعہ مجھے سجدہ کر دے، تو سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ تجھے معلوم نہیں وہ تو شیطان مردود تھا، اور تو نے یہ کیوں کہا، تو نے اسی وقت انکار کیوں نہیں کیا، اور تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تو شیطان مردود ہے، تجھے کیسے سجدہ کر سکتے ہیں؟ اور پھر قسم کھائی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو تجھے جو ہے وہ 100 کوڑے ماروں گا۔ تو اللہ نے اس کا بھی حل پھر دیا کہ بھئی 100 تنکے جو ہیں ایک باندھ کے ایک دفعہ مار دو آہستہ سے، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ لیکن ان کا صبر ایسا تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا کہ اس حالت میں بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ بیماری آپ کی نعمت ہے اور اس حال میں آپ نے رکھا ہے، میں اس پہ راضی ہوں، اور یہ جو زمانہ گزر گیا اس سے زیادہ چاہے یہ 100 سال یا 1000 سال بھی اگر بیماری چلے تو یا اللہ میں بھی اس پر بھی راضی ہوں، میرے دل میں کوئی شکوہ نہیں ہے، میرے دل میں کوئی شکایت نہیں ہے، یا اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں۔
اب شیطان نے کہا کہ یہ اللہ کے ایسے مخلص بندے ہیں کہ ان پر میرا وار نہیں چل سکتا، ان پر میرا وار نہیں چل سکتا۔ تو جب صحت ہو گئی، تفصیلی واقعہ قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ نے شفا عطا فرمائی، تو کسی نے پوچھا کہ وہ جو بیماری کا زمانہ تھا تو سخت تکلیف کا زمانہ تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اب آپ کو صحت حاصل ہو گئی تو یہ صحت کا زمانہ اچھا ہے یا وہ بیماری کا زمانہ اچھا تھا؟ ظاہر ہے ہمارے جیسا آپ یہی کہہ بھائی صحت تو بہت اچھی چیز ہے بیماری کے مقابلے میں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ بیماری کا زمانہ تھا تو اس وقت یہ کیفیت تھی کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ صبح آتا تھا، ایک فرشتہ شام کو آتا تھا، اور صبح بھی وہ آتا تھا تو اللہ کا سلام پہنچاتا تھا، اور وہ اللہ کی طرف سے مزاج کرسی کے لیے آتا تھا، اور شام کو بھی آتا تھا، اللہ کا سلام پہنچاتا تھا، مزاج کرسی کرتا تھا۔ تو کہا کہ جب وہ صبح آ کے اللہ کا سلام پہنچاتا تھا اور مزاج کرسی کرتا تھا، اس کی لذت ایسی ہوتی تھی کہ سارا دن تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا، اور جب شام کو آتا تھا اللہ کا سلام اور پیام ملتا تھا، اس کی لذت ایسی ہوتی تھی کہ صبح تک تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ بھی اللہ کے مقرب بندے۔ تو صبر کا جو اجر ہے نا یہ اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے، اور یہ صبر اور شکر یہ دو خلق ایسے ہیں جو انسان کی زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان انسان کی زندگی گزرتی ہے، کبھی خوشگواری ہے کبھی ناگواری ہے، کبھی طبیعت کے موافق حالات ہیں کبھی طبیعت کے خلاف حالات ہیں، کبھی صحت ہے کبھی بیماری ہے، کبھی کشادگی فراخی ہے کبھی تنگی ہے۔ تو دونوں چیزوں کے درمیان انسان کے حالات گزرتے ہیں۔ اب ایسے موقع پر کیا کریں؟ تو شریعت نے رہنمائی کی ہے کہ بھئی جب آپ کی طبیعت کے موافق حالات ہوں، خوشگواریاں ہوں، نعمتیں ہوں، نعمتوں کی فراوانی ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرو، اور سب سے بڑھ کر شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی رضا میں استعمال کرو، اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرو۔ تو اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کرو۔ یہ نہیں کہ جب تم نعمت کی فراوانی ہو تو تم اترانے پن کا شکار ہو جاؤ، بڑائی کا شکار ہو جاؤ، تمہیں نعمت نظر آئے نعمت دینے والا نظر نہ آئے، تو پھر وہ نعمت تمہارے لیے آزمائش بن سکتی ہے، امتحان بن سکتی ہے۔ پھر وہاں پہ نعمت کے زوال کا ڈر اور خطرہ لگا ہوا ہے، نعمت کے سلب ہونے کا خطرہ اور ڈر لگا ہوا ہے، کیونکہ دی تو اللہ نے ہے اور تم اسے اپنی طرف منسوب کر رہے ہو، اپنی تعریفیں کر رہے ہو، اپنی قوت بازو کا کمال سمجھ رہے ہو، اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ سمجھ رہے ہو، تو امتحان آ سکتا ہے، آزمائش آ سکتی ہے۔ بس عافیت اور حفاظت اسی کے اندر ہے، اور نعمتوں کے اندر برکت اور ترقی اسی کے اندر ہے کہ بندہ شاکر محض بن جائے، اللہ کا شکر گزار بن جائے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور کبھی بھی کسی بھی نعمت کے بارے میں اپنا استحقاق نہیں ہونا چاہیے، کبھی کسی چیز پر اپنا حق نہیں جتلانا چاہیے، کیونکہ جب اپنا استحقاق آئے گا نا تو شکر رخصت ہو جائے گا، شکر چلا جائے گا، پھر آدمی سوچے گا میرا حق تھا مجھے مل گیا۔ ایک آدمی جاب کرتا ہے نا، اسے پتا ہے مہینے میں مجھے 50,000 تنخواہ ملے گی، تو اب 8 گھنٹے ڈیوٹی ادا کرتا ہوں، 50,000 مجھے تنخواہ ملے گی، مالک کا شکر کس لیے ادا کروں؟ اس کا شکریہ کس بات کا؟ میں نے محنت کی، مجھے میری تنخواہ مل گئی، تو اس تنخواہ پر وہ اپنا حق سمجھتا ہے، اس کا استحقاق ہے۔ لیکن اللہ کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا کوئی استحقاق کا معاملہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا جو کچھ بھی اللہ کی جانب سے ہمیں ملتا ہے وہ ہمارا حق نہیں ہوتا، اس کا فضل ہوتا ہے، اس کی عطا ہوتی ہے۔ تو کبھی بھی نظر اس پر نہیں جانی چاہیے کہ میرا استحقاق تھا، میرا حق تھا، مجھے مل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی زبان پر گلا شکوہ بھی نہیں لانا چاہیے، کیونکہ آج کے زمانے کے اندر جو حالات ہیں نا، فی زمانے نا، آج کے زمانے میں صبر اور شکر تو کم نظر آتا ہے اور گلا شکوہ زیادہ نظر آتا ہے، کہ ہر آدمی شکوہ شکایت کرتا ہوا تو نظر آتا ہے، لیکن کبھی اپنی نعمتوں کو ذکر کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ نعمتیں تو اتنی ہیں،
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ نعمتیں تو اتنی ہیں کہ اگر اسے شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، نعمتیں تو اتنی ہیں، اور ہر انسان کے لیے ایسا نہیں کہ کسی کو ہے اور کسی کو نہیں ہے، ہر انسان کے شامل حال اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ تو جو چیز زیادہ ہو اس کا ذکر ہونا چاہیے نا۔ اگر انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے، آج اگر 40 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، 60 سال کا ہے، تو دیکھیں زندگی میں راحت کے دن کتنے گزرے ہیں، صحت کے ساتھ کتنی زندگی گزری ہے، اور اچھے رزق کے ساتھ کتنی زندگی گزری ہے۔ اللہ نے کیسا کھلایا، کیسا پہنایا، کیسے مکانوں میں رکھا، کیسی صحت دی، کیسا رزق دیا، کیسا روزگار دیا۔ تو زندگی کے اکثر ایام راحت کے گزرے ہوں گے، خوشی کے گزرے ہوں گے، ہاں کبھی دکھ تکلیف بھی آیا ہوگا، کبھی بیماری بھی آئی ہوگی، لیکن بہت مختصر، بہت محدود۔ لیکن انسان کی کیفیت کیا ہے؟ انسان کی کیفیت یہ ہے کہ جو چیز فراوانی کے ساتھ ہے نا، کثرت کے ساتھ ہے، اس کو تو بھول جاتا ہے، اور جو تھوڑی سی چیز ہے جس میں تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، وہ اسے یاد رہ جاتی ہے، پھر وہ گلا شکوہ شروع کر دیتا ہے، شکوہ شکایت شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عین مشکلات اور پریشانیوں کے ہجوم میں، یعنی ایک دو مشکل پریشانی نہیں، پریشانیوں کا ہجوم اگر ہے، اس پریشانیوں کے ہجوم کے اندر بھی اگر غور کرو اور سوچو تو اللہ تعالیٰ کی نعمت زیادہ ہوگی، وہ تکلیف کم ہوگی۔ اور اگر آدمی اس حالت میں اللہ کی نعمت کو سوچے تو جب نعمت کو سوچے گا تو تکلیف کی شدت کم ہو جائے گی، اسے نعمتیں زیادہ معلوم ہوگی تو شکر کی توفیق ملے گی۔ تو اس لیے زندگی کی گاڑی کے یہ دو پہیے ہیں، صبر اور شکر، کہ نعمتوں کی فراوانی، نعمتیں بہت ہیں، کبھی ظاہری نعمتیں اللہ عطا فرماتا ہے تو کبھی باطنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، کبھی روحانی اور ایمانی نعمتیں اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو نعمت ہے نا، جو مالک عطا کر دے۔ ہم نعمت سمجھتے ہیں کہ جی کوئی بڑا روزگار ہو، بڑی نوکری ہو، بڑا کاروبار ہو، بڑا مکان ہو، پیسے کی ریل پیل ہو، ہم سمجھتے ہیں بس یہ نعمت ہے۔ ارے بھائی اچھی صحت ہے، یہ بھی تو نعمت ہے نا۔ ایک آدمی اگر مالدار ہے لیکن اس کے پاس صحت کی نعمت نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ صحت کی نعمت مال کی نعمت سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اگر اسے مال دیا، تمہیں صحت دی ہے، تو اللہ نے صحت سے بڑھ کر تمہیں نعمت دی ہے، کیونکہ صحت ہے تو انسان سب کچھ کر سکتا ہے، مال سے سب کچھ نہیں کر سکتا، مال سے وہ صحت کو واپس نہیں لا سکتا، لیکن صحت ہے تو مال کما سکتا ہے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے صحت۔ لیکن یہ پریشان ہے کہ میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے، میرے پاس تو بڑا مکان ہی نہیں ہے، میرا تو بڑا کاروبار ہی نہیں ہے۔ تو یہ ناشکری کی بات ہے، اور اس کا آسان سا علاج یہ ہے، آسان سا حل یہ ہے کہ انسان کے پاس جو بھی نعمتیں موجودہ حاصلہ، آج جو میرے پاس نعمت حاصلہ موجودہ، اس کے اندر سوچے اور غور کرے۔ اور کس طرح سے سوچے؟ اس طرح سے سوچے کہ میں اس نعمت کا اہل نہیں تھا، میرا اس نعمت پر کوئی حق نہیں تھا، میرے اللہ نے فضل فرمایا، اپنے فضل سے مجھے عطا فرمائی۔ پتہ نہیں ماں باپ کی دعا ہے، کس کی دعا کا اثر ہے، گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی برکت ہے، بیوی کی برکت ہے، ماں باپ کی برکت ہے، تو ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے نا، میری وجہ سے نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے ایک ذریعہ بنا دیا ہے، تو اس لیے نعمت حاصلہ موجودہ پر نظر کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ نہیں کہ ہر وقت گلا شکوہ ہی کرتا رہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، نہیں، شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ناگواریاں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، زندگی ہے نا، دنیا دونوں چیزوں کا نمونہ ہے۔ ہاں جب جنت میں چلے جائیں گے نا تو وہاں راحت ہی راحت ہوگی، وہاں سکھ ہی سکھ ہوگا، وہاں دکھ نام کی، تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں کی تو گزارنی ہے، یہاں کی دکھ سے بھی گزارنی ہے، سکھ سے بھی گزارنی ہے، لیکن اللہ کو راضی کر کے جانا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ تو ناگواریوں پر گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے، راضی رہنا چاہیے، یا اللہ میں دل سے راضی ہوں۔ اور پھر
اس ناگواری کو دور کرنے کے اسباب کو اختیار کرنا چاہیے. مثلا ایک آدمی بیمار ہو گیا، کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ وہ بیمار ہو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے صحت ہو، کوئی نہیں چاہتا کہ مجھے بیماری آ جائے. اب بیماری اگر من جانب اللہ آ گئی تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ دل سے راضی رہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اب اس کے دور کرنے کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ شریعت اس کے اسباب کو اختیار کرنے سے منع نہیں کرتی. اب اگر تم بیمار ہو گئے تو گلا شکوا تو نہ کرو، لیکن اس کے دور کرنے کے جائز اور حلال اسباب کو اختیار کرو. اور یہ حلال اور جائز اسباب کو اختیار کرنا یہ صبر کے منافی نہیں ہے، یہ توکل کے منافی نہیں ہے. اس کے اسباب کی طرف نظر لے کے جاؤ کہ اب اس کا حل کیا ہے. حل یہی ہے کہ بھائی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، ڈاکٹر سے جا کے اپنی نبض دکھاؤ، اس سے دوا لکھواؤ، اس دوا کو استعمال کرو، اللہ شفا عطا فرما دے گا. کیونکہ چیزوں کے اندر تاثیر اللہ نے رکھی ہے اور تاثیر اللہ کے حکم سے آتی ہے. شفا دوا نہیں دیتی، شفا ڈاکٹر نہیں دیتا، شفا اللہ دیتا ہے. لیکن شریعت نے کچھ ذرائع، کچھ اسباب بتائے ہیں، ان اسباب اور ذرائع کو اختیار کرنا اس صبر کے منافی نہیں ہے. جیسے کسی پیارے کا انتقال ہو گیا، اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آنکھ سے آنسو آ گیا تو یہ تو سارا صبر ضائع ہو جائے گا. تو آنکھ سے آنسو آنا یہ صبر کے منافی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا اور آپ کی آنکھ میں آنسو تھے. تو کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، آنکھ جو ہے وہ ابراہیم کا حق ادا کر رہی ہے اور دل اللہ کی رضا میں راضی ہے. کیا ہے؟ اللہ کے قضاء و قدر کے فیصلے. دل راضی ہے لیکن آنکھ اس کی محبت کا اثر ہے، آنکھ اس کا حق ادا کر رہی ہے. تو وہ رونا صبر کے منافی نہیں ہے. اس لیے رونا آئے تو رو لے، لیکن شریعت نے اس کی حد یہ بتا دی کہ رونا تو صبر کے منافی نہیں ہے، لیکن جزا فضا نہ کرے، بین کر کے نہ روئے، اس میں کسی قسم کا گلا شکوا نہ کرے. شریعت نے اس سے منع کر دیا کہ جی ابھی تو اس کی عمر ہی کیا تھی، ابھی اس کا جی دنیا سے چلا گیا، ابھی تو یہ بہت چھوٹا بچہ تھا، یہ چلا گیا، یہ تو جوان تھا تو چلا گیا، اس کے بچوں کا کیا بنے گا، جوان بیوی چھوڑ گیا، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گیا. تو اس طرح کی باتیں نہ کرے. بس جب تک اللہ نے دنیا میں رکھنا مناسب سمجھا اسے رکھا، اور جب اپنے پاس بلانا مناسب سمجھا بلا لیا. اب بندہ کیا کرے؟ رضا بالقضاء، اللہ کی رضا میں راضی رہے اور صبر کرے، اور صبر کے اجر کو ضائع نہ کرے، کیونکہ صبر کا جو اجر ہے بے حساب ہے. اس لیے بات یہ چل رہی تھی کہ اگر کسی کو صحبت نہ ملے تو ایسی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، بزرگوں کے مواعظ اور ملفوظات کا، کہ جس کے اندر صبر کا، شکر کا، توکل کا، تقوی کا، رجا کا، ان چیزوں کا، خوف کا، ان چیزوں کا بیان ہے. اور اس کو اپنی حالت پر منطبق کرنا چاہیے، اسے اپنے عمل کے اندر لینا چاہیے، اور پھر شیخ کی تلاش جاری رکھے، اور وہ جب شیخ کی کامل کوئی مل جائے اللہ کی اس کی طرف رجوع ہو جائے. ورنہ یہ کتابوں کا جو مطالعہ ہے، بزرگوں کی حکایات ہے، اسی طرح بزرگوں کی سوانحات بھی ہے، تو یہ قائم مقام صحبت کے ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے جیسے ان بزرگوں کی صحبت کے اندر یہ بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ رضا بالقضا کا مقام ہمیں عطا فرما، یا اللہ ناگواریوں پہ صبر کرنے والا بنا، یا اللہ نعمتوں پہ شکر کرنے والا بنا، بے صبری سے ناشکری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اچھے اخلاق کا ہمیں حامل بنا، اچھے کردار کا ہمیں حامل بنا، اچھی گفتار کا ہمیں حامل بنا، یا اللہ نیک صحبتوں کا اہتمام کرنے والا بنا، نیک صحبتوں کی رغبت دلوں کے اندر پیدا فرما، یا اللہ بری صحبت سے اجتناب کرنے والا بنا، بری صحبت کی نفرت یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ برے دن سے ہماری حفاظت فرما، بری رات سے ہماری حفاظت فرما، بری گھڑی سے ہماری حفاظت فرما، برے ساتھی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما، نیکی اور طاعت کا یا اللہ رزق عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسمی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، یا اللہ اپنی تائید اور نصرت کو شامل حال فرما، ہمیں بے یار و مددگار نہ فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں خوشیاں، راحتیں، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، آپس میں محبت الفت پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، یا اللہ اولاد کو آزمائش نہ بنا، امتحان نہ بنا، تربیت کا یا اللہ غیب انتظام فرما، یا اللہ اولاد کا مستقبل تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاح بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس طریقے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما، یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، دار القرآن کا قیام آسان فرما، یا اللہ اسے مرکز ہدایت بنا، یہاں سے دین کے، قرآن کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما، یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، ہر کام میں آسانیوں کا معاملہ فرما، ہر قسم کے موانع اور رکاوٹوں سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ
یا اللہ اس کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، یا اللہ جس نوع سے بھی تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے، یا اللہ انہیں دنیا آخرت میں اس کی جزا عطا فرما، دارین کی بھلائیاں عطا فرما، ان کو شاد و آباد فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك۔